اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میں تحفظ شان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فورم سے مخاطب ہوں۔ سامعین محترم السلام علیکم۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جشن ولادت کے جھنڈے کب اتارے جائیں؟ اگر جھنڈا نہ اتارا تو کیا گناہ ملے گا؟ عام طور پر ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ جشن ولادت کا جھنڈا ایک مہینے تک لہراتا رہے، مگر جب ربیع الاول کی 12 تاریخ گزر جائے تو اسے اتار لینا چاہیے۔ اگر نہیں اتاریں گے تو دھوپ، بارش اور ہوائیں چلنے کے سبب اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ ختم ہو جائیں۔ اگر آپ 12 دن گزرنے کے بعد اتار کر تہہ کر کے احتیاط سے رکھ دیں گے تو وہ آئندہ سال میں بھی کام آئے گا۔ یاد رہے، ایک مہینے تک جھنڈا لگائے رکھنا ضروری نہیں، کیونکہ 12 ربیع الاول سے پہلے بتیوں اور لہراتے ہوئے جھنڈوں کو دیکھ کر دل کو سرور حاصل ہوتا ہے، جبکہ 12 ربیع الاول گزرنے کے بعد لوگوں کی توجہ ان کی طرف نہیں رہتی، جس کے سبب وہ انہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا سمجھ میں یہی آتا ہے کہ 12 تاریخ کے بعد جھنڈوں کو اتار کر محفوظ کر لیا جائے، تاکہ وہ آئندہ سال میں بھی کام آئیں اور آپ کے پیسے بھی بچیں گے۔ جھنڈوں کی طرح بتیاں بھی 12 تاریخ کے بعد اتار کر محفوظ کر لی جائیں، اس لیے کہ 12 تاریخ کے بعد انہیں دیکھ کر لوگوں کو اتنا سرور نہیں آتا اور نہ ہی اس طرف ان کی توجہ جاتی ہوگی، مگر بعض لوگ کئی دن بلکہ سارا مہینہ بتیاں جلا کر رکھتے ہیں، جبکہ بظاہر اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ جھنڈے اور بتیاں لگاتے وقت جوش بہت ہوتا ہے، اور پھر جیسے ہی 12 تاریخ گزرتی ہے تو جھنڈے اتارنے کے لیے جوش باقی نہیں رہتا، اس لیے جھنڈے لگے رہ جاتے ہیں۔ جھنڈے لگانے کے تعلق سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو جھنڈے لگائے جاتے ہیں وہ مضبوط نہ لگنے کی وجہ سے نیچے تشریف لے آتے ہیں، لہٰذا جب بھی جھنڈا لگائیں تو اسے اچھی طرح مضبوطی سے لگائیں تاکہ وہ نیچے نہ گر سکیں۔ جھنڈے کی گرفت کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی اوپر سے سلائی ہو جائے، اور یہ کام جھنڈے بیچنے والے احسان بلکہ ثواب سمجھ کر کروا دیں۔ ایسا نہیں کہ اوپر سے سلوانے کے بعد جھنڈا مہنگا کر دیں۔ میرے پاس جو جھنڈے ہیں ان پر میں نے اوپر سے سلائی کروائی ہوئی ہے۔ بعض جھنڈوں پر گرفت کے لیے ٹوپ لگے ہوتے ہیں، انہیں بچے کھینچ لیتے ہیں، لہٰذا ٹوپ کے بجائے سلائی کروائیں یا اچھی طرح ٹیپ لپیٹ کر یا کسی بھی طرح مضبوط کریں کہ اس سے جھنڈے کا کپڑا درست رہتا ہے۔ بعض لوگ کھمبوں اور پولوں پر جھنڈے لگا دیتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ جو لوگ کھمبوں اور پولوں پر جھنڈے لگاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اگر پول پر جھنڈا لگانے کے لیے اجازت نامہ درکار ہو تو پہلے اجازت نامہ حاصل کریں اور پھر لگائیں، کہ ہو سکتا ہے جھنڈوں سے آگ لگنے کے خطرات ہوتے ہوں، مثلاً ہوا چلے اور جھنڈا تار میں الجھ جائے اور پھر کچھ کا کچھ ہو جائے۔ گورنمنٹ کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، عوام کو ان میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں یہ آپ سب کی بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں۔ یاد رہے، ہم نے پاکستان کی تعمیر کرنی ہے، توڑ پھوڑ نہیں، لہٰذا جو سرکاری چیزیں ہیں ان میں اپنی طرف سے تصرف کرنے کے بجائے جو بھی طریقہ کار ہے، مثلاً اجازت نامہ لیں، پھر وہاں پر جھنڈیاں لگائیں، ورنہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم پول پر ہی جھنڈے اور بینرز لگائیں، بلکہ جہاں جہاں ممکن ہو وہاں لگا لیں۔ جشن ولادت پر کی جانے والی سجاوٹ زمین پر نہیں، فضاؤں میں کرنی ہے، اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ سجاوٹ سے کوئی قانونی مسئلہ کھڑا نہ ہو اور نہ ہی کسی کو کوئی تکلیف ہو۔ مثلاً آپ نے سیڑھی رکھ کر کسی کے گھر کی بالکونی سے رسا باندھ دیا، جس کے باعث اس کا دروازہ بند نہیں ہو پا رہا، اور اب اگر وہ اعتراض کرے تو آپ کہیں وہ فلاں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اگر آپ زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کسی کا سر دکھ رہا ہو، اب اگر وہ کہے کہ آپ کے زور سے تلاوت کرنے کے سبب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو اسے فوراً منکر نہ کہہ دیا جائے، کیونکہ بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے وہ اس طرح کہہ رہا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ تندرست ہیں تو کیا سارے ہی تندرست ہیں؟ بوڑھے اور چھوٹے بچے بھی تو ہوتے ہیں، اس لیے ہم سمجھاتے ہیں کہ مائک پر بلند آواز سے نعتیں مت چلایا کرو کہ مریضوں، بوڑھوں اور جن کو صبح کام دھندے پر جانا ہوتا ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔
آپ رات بھر مائک پر نعتیں چلا کر صبح اوندھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ یہ بیچارے صبح بچوں کی روزی روٹی کمانے جاتے ہیں، لہٰذا کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں جشن ولادت کا ہر کام اس طرح کرنا چاہیے کہ کسی کو بھی تکلیف نہ ہو اور ہماری بھرپور ثواب کی نیت ہو اور اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مقصود ہو۔ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اسی صورت میں حاصل ہوگی جب ہمارے اس کام کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے تو ثواب کہاں ملے گا؟ ہمیں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور شریعت کے مطابق ہی جشن ولادت منانا چاہیے۔ آپ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، تو جانے سے پہلے اس ویڈیو کو سبسکرائب کرتے جائیں اور کمنٹ میں لازمی بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔